بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل وقال النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقه بدينه حتى يقضي عنه وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر والذي نفس محمد بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل في سبيل الله ثم عاش وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى دينه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ باری تعالیٰ کا بہت احسان کرم ہے کہ اس مالک نے ہم سب کو اپنے ایک پاک اور مقدس گھر میں جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع ہونا قبول فرمائیں اور ہم سب کو پکا اور سچا پنج وقتہ نمازی بنائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا جو ہمارے زندگی سے اور ہمارے معاملات سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ آیت تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہمارے اور آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے۔ مسلم معاشرے کے اندر کی دینداری اور صحیح اسلام صرف نماز پڑھ لینا، مالدار ہے تو زکوٰۃ دے دے، حج مبرور کی استطاعت رکھتا ہے تو حج کر لے، روزہ رکھ لے۔ ان فرائض کو جو ادا کر لیتا ہے اس کو دیندار سمجھتے ہیں، اور ہمارے معاملات چاہے کتنے ہی گھنونے ہوں، کتنے ہی بدتر ہوں، اسلام ایسا پاک اور صاف اور پاکیزہ مقدس مذہب ہے کہ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے خاتمے تک ساری چیزوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا، اور اسی کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ آخر میں آخر الرسول سید الکونین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ انسان جب دنیا میں رہے تو کس نہج پر وہ زندگی گزارے۔ شریعت نے جو قانون بنائے ہیں اس قانون کے دائرے میں جو زندگی گزارتا ہے انسان وہ دیندار ہوتا ہے۔ صرف کسی ایک دو چیز کو اپنا لینے سے آدمی دیندار نہیں ہوتا۔ بہت سارے ہمارے مسلم معاشرے میں بہت سارے ہمارے مسلمان لوگ یہ خوش فہمی کے اندر مبتلا کہ نماز پڑھ لیتے، حج کر لیا، زکوٰۃ ادا کر دیا، روزہ رکھ لیا، تو وہ یوں سمجھتے ہیں ہم مکمل اسلام پر عمل کرنے لگے اور اپنے آپ کو بہت بڑا دیندار سمجھنے لگے۔ ہم مکمل دیندار جب بنیں گے
پکے اور سچے اور ایمان کامل کے ساتھ مسلمان جب ہم بنیں گے، جب ہم اسلام اور شریعت کے جتنے پہلو ہیں جو شریعت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا ہے، اس طریقہ کو فالو کریں گے، اپنائیں گے، تب ہم مکمل دیندار ہوں گے۔ مثلا دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے معاملات، کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، کسی سماج اور معاشرہ میں رہتے ہیں، تو ہم کیسے رہتے؟ اپنی پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے وطنی بھائیوں کے ساتھ، اپنے گھر میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا معاملہ کریں، کیسے ہم رہیں، کس طریقے سے پیش آئیں، یہ دین کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اگر ہم دھندا کریں، تجارت کریں، کھیتی باڑی کریں تو کس نہج سے کریں؟ ہم اپنی منمانی کریں گے، آیا جو اسلام یا شریعت مطہرہ جو بتاتی ہے اس نہج پر کریں؟ تو دین کا جو پہلو نماز اور روزہ اور حج و زکوٰۃ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے ایک انسان کی زندگی میں، کہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ اسی طریقے سے معاملات بھی بہت اہم ہیں۔ اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، روزے رکھتا، کبھی نہیں چھوڑتا، زکوٰۃ کی پابندی کے ساتھ ادائیگی کرتا ہے، لیکن اس کے معاملات بڑے گڑبڑ، اس کے معاملات لوگوں کے ساتھ بڑے گھنونے، تو دیندار آدمی نہیں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر کسی کو چیک کرنا ہے کہ دیندار آدمی کون ہے تو اس سے معاملات کرو۔ اگر معاملات کے اندر سچا اور پکا اور کھرا اترتا ہے، سمجھ لیجئے کہ دیندار آدمی ہے۔ تو دینداری کے لیے معاملات بہت ضروری ہے، معاملات کو درست رکھنا، اس میں کوئی طریقے کا سمجھوتا نہیں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ زندگی گزارو اپنے بھائیوں کی طرح، جس طریقے سے ایک دودھ شریک بھائی آپس میں پیار و محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اس طریقے سے زندگی گزاری۔ لیکن جب معاملات کا مسئلہ آ جائے تو معاملات اجنبیوں کی طرح، کہ معاملات کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ جب ہمارے معاملات صحیح ہوں گے تو دل میں کینہ، کپٹ، حسد، یہ جو بڑی برائیاں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ دور کر دیں گے۔ عام طور پر ہمارے سماج کے اندر، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے بھائیوں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں معاملات کو لے کر ہوتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی ہم معاملات کرتے ہیں، چاہے شادی سے لے کر بیاہ تک، چاہے کوئی بھی، چاہے تجارت ہو، چاہے زراعت ہو، چاہے معاشرت ہے، وہ کوئی ہم دین کے حساب سے، شریعت کے حساب سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا تھا وہ طریقے کے مطابق ہم کوئی معاملات نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے ہمارے اندر آج دوریاں پیدا ہوتی چلی جا رہی، نفرتیں پیدا ہوتی چلی جا رہی۔ ایک رشتہ دار جہاں سے رشتہ کر لیتا ہے، دوبارہ وہاں رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بدمعلی پیدا ہو جاتی۔ یہ سب کس وجہ سے ہوتی؟ معاملات کی وجہ سے۔ دو بھائیوں کے درمیان بنتی نہیں، ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی سے شکایت بنتی نہیں، والدین کو اولاد سے شکایت، اولاد کو والدین کی شکایت، ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے شکایت، ایک رشتہ دار کو دوسرے رشتہ دار سے شکایت۔
یہ جتنے جھگڑے اور لفڑے ہیں صرف معاملات پر ڈیپینڈ ہیں، اور ہم اس کو دین سمجھتے ہی نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل۔ اے ایمان والے، جب آپس کے اندر معاملات کیا کرو فاکتبوہ، تو اس کو کیا کر لیا کرو، الی اجل مسمی، تو ایک تو وقت متعین کر لو اور دوسرے اس کو لکھ لیا کرو۔ اگر کسی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے تو آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، کہ کسی لکھے پڑھے آدمی سے لکھا پڑھا لیا کرو، اور وہ جو لکھے پڑھے جو آپس کے معاملات کو طے کرے بالعدل، وہ عادل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، اس میں کوئی ڈنڈی نہ مارے۔ بہت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اثر رسوخ والا آدمی ہوتا ہے، دو بھائیوں کے درمیان معاملہ کو سلجھانا ہوتا ہے، تو جس کی جو چائے پی لیتا ہے، جس کو مٹھائی کا ڈبہ ہدیہ مل جاتا ہے، اس کی طرفداری کرتا ہے اور معاملہ الٹا کر دیتا ہے۔ اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ دین صرف یہی نہیں، ہمارا حال کتنا ہو گیا کہ ہم دکانوں پر کھاتے ہیں، بازاروں میں لیتے ہیں، 2-4 روپیہ رہ جاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، دھیان ہی نہیں دیتے۔ اگر کوئی دکاندار کہہ دیتا کہ بھائی ہمارا قرضہ دے دو، آپ نے جو کھایا تھا ادھار لیا تھا وہ دے دو، تو فوراً خفا ہو جاتے، کہتے آپ 2-4 روپلی خاطر آپ جہاں جہاں ہم کو ذلیل کرتے ہر جگہ۔ کتنا بے غیرت آدمی ہے، بتاؤ 2-4 روپیے کے لیے بتاؤ سوال کا بنتا۔ محنت کا 1 روپیہ بہت ہوتا، اور 1-1 روپیے کا حساب اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن۔ حدیث شریف میں آتا پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی کا 1 روپیہ دبا لیتا تو قیامت کے دن 700 مقبول باجماعت نمازیں جو انسان پڑھی ہوگی وہ بھی مقبول، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ نمازیں قبول کر لیا ہو، وہ 700 نمازیں اس کو دینی پڑیں گی، اور جو 700 نمازوں کو چھوڑنے کا عذاب ہوتا ہے وہ عذاب اس بندے کو دیا جائے گا 1 روپیہ کے لیے۔ اور لوگ تو پورا سب ہضم کر لیتے ہیں، نہ جانے کتنا پیسہ مار لیتے ہیں دھندوں کے اندر، نہ جانے کتنوں کا کھایا اور بھول گئے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی کسی سے لین دین کیا کرو، معاملات کیا کرو، فوراً لکھ لیا کرو۔ خدا نے خواستہ اگر آپ مر گئے، آپ ختم ہو گئے اور آپ کے پاس کاپی نہیں ہے، لکھا ہوا نہیں ہے کہ کس کا قرضہ ہے، کس کو دینا ہے، کس سے لینا ہے، تو کیا پتا کسی کو آپ مر گئے، قرضہ بھی ڈوب گیا، مر گیا، اب آپ کی مغفرت نہیں ہو۔ اسی وجہ سے کہا کہ آپ اپنی کاپی تیار کر رکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل۔ اے ایمان والے، جو بھی معاملات کیا کیجئے اس کو لکھ لیا کرے، اگر نہیں لکھنا آتا تو کسی اور سے لکھا لیا کرے، اور لکھانے بھی انصاف کیا کرو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دکاندار کیا کھاتا چلتا ہے اور کھاتے میں پیسے سامان لیتا ہے، 200 روپے کو لکھ دیتا ہے 250 روپیہ بڑھا کر کے۔ اسی وجہ سے کہا لکھو بھی تو عدل کے ساتھ لکھو، پکڑ ہوگی۔ اور لکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب انسان چلا جائے گا اور قرضہ ہوگا تو اس کے جو ورثہ ہوں گے کاپی اٹھا کر دیکھیں گے تو اس کو معلوم چل جائے گا، پتا ہوگا کہ میرے والد پر اتنا قرض ہے، وہ قرض میں ادا کر، اور لکھا نہیں، اور مقروض تھا، اس کے اوپر کسی کا قرضہ تھا، وہ ختم ہو گیا اور ان کی اولادوں نے قرضہ ادا نہیں کیا تو اس کا کیا حال؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، کہ شہید کے ہر گناہ اللہ تبارک تعالیٰ معاف کر دے گا، بخش دے گا، الا الدین،
اگر قرضہ ہوگا تو معاف نہیں ہوگا۔ شہید کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا کہ پیغمبر علیہ السلام تمنا کرتے تھے کہ میں اللہ کے راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ کہ پیغمبر علیہ السلام نے، اللہ کے نبی نے جس چیز کے لیے تمنا جتلائی ہو، دعا کی ہو، خواہش جتلائی ہو، وہ کتنا بڑا عظیم تحفہ ہوگا شہادت کا۔ کیا آتا ہے کہ شہید کے درمیان اور نبی کے درمیان سے بھی ایک درجے کا فرق ہوتا ہے۔ پوری دنیا حساب و کتاب کے بعد جنت میں جائے گی، لیکن جو شہید لوگ ہوتے ہیں ان کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ عالم ارواح کے اندر سب ہوتی، پوری دنیا کی روحیں، لیکن شہیدوں کی روح قندیل کے اندر ہوتی، جو اللہ کے عرش کے نیچے قندیلیں لٹکی ہوئی اس میں ہوتی، اور سبز پرندے کے قلب کے اندر ان کو ڈھال دیا جاتا اور جنت میں چھوڑ دیا جاتا، جہاں چاہتے وہ گھومتے، جنت کی سیر کرتے، سب سے پہلے جاتے ہیں جنت میں شہید۔ یہ مقام و مرتبہ حدیث میں آتا، ان کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیتا۔ لیکن اگر اس کے اوپر قرضہ ہے اور شہید ہے، پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ فرماتے یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کے ہر گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگر کسی کا قرضہ وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور اپنے اوپر ہم نگاہ دوڑائیں تو پتہ چلتا نہ جانے کتنوں کو مارے ہوئے بیٹھے، لوگ پوری پوری زمینیں مار لیا، پیسے کی بات تو الگ۔ اسی وجہ سے قرآن کہتا کوئی بھی معاملات کرو فوراً لکھ لو، یہ دین کا بڑا حصہ ہے، اس کو کوئی دین سمجھتا نہیں۔ صرف دیندار وہی سمجھتا ہے دین یہی ہے نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، وہ بہت پکا دیندار ہے۔ حاجی بہت پکا دین ہے، حاجی یہ ٹھگتا ہے، دنیا کے جو کام کرتا ہے نہ جانے کتنے لوگوں کو برباد کر دیا ہے، اور وہ دیندار لوگ اس کو سمجھتے ہیں۔ معاملات میں جو پکا سچا اترتا ہے، آدھا دین معاملات۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اور معاملات کے اندر کچا، اس کے معاملات گھنونے ہیں، تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ ثم عاش ثم قتل فی سبیل اللہ ثم مات وعلیہ دین ما دخل الجنہ حتی یقضی دینہ، کہ کوئی شخص اللہ کے راہ کے اندر شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کر دیا جائے، پھر شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کر دیا جائے، اور اس کے اوپر اگر قرضہ ہو، ما دخل الجنہ، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، حتی یقضی دینہ، جب تک کہ اس کا قرضہ نہ ادا کر دیا جائے۔ اور پیغمبر نے فرمایا، امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ مومن کی روح معلق ہوتی ہے، بھٹکتی رہتی ہے قرضے کی وجہ سے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، نفس المؤمن معلقہ بدینہ حتی یقضی عنہ، کہ مومن کی روح معلق رہتی ہے اس کی دین، اس کے قرضہ کی وجہ سے، جب تک اس کا قرضہ نہ ادا کر دیا جائے، اس کی روح کو، اس کی آتما کو کبھی سکون نہیں پہنچ سکتا۔ اسی وجہ سے مرنے کے بعد، میت کے بعد سب سے پہلا جو کام ہوتا ورثہ کے لیے، اس کی پراپرٹی کے اندر وراثت اس وقت تک تقسیم نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا قرضہ کا پتہ لگایا جائے، اور پورے قرضہ کا پتہ لگا کر اس کی پراپرٹی کو بیچ کر کے اس کا قرضہ ادا کیا جائے، بعد میں وہ پراپرٹی ورثاؤں کے درمیان، ان کے اولادوں کے درمیان تقسیم ہو سکتی، اس سے پہلے تقسیم نہیں ہو سکتی۔ ایک صحابی تھے، غالباً حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد کا قرضہ تھا، اور بتایا اے بیٹے میرے اوپر بہت زیادہ قرضہ، آپ میرا قرضہ ادا کر دینا۔ تو انہوں نے پوری پراپرٹی بیچ ڈالی، زیادہ قرضہ تھا۔ ان کے بھائی نے کہا کہ اب بھائی مجھے حصہ دیجئے وراثت میں۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں
کہ میں عرفات کے میدان میں حج کے موقع پر 4 سال اعلان کروں گا، کھنگالوں گا، تلاش کروں گا کہ میرے باپ کا تو کوئی قرضدار تو نہیں ہے۔ برابر وہ حج کے موقع پر 4 سال قرضدار اعلان کرتے رہے کہ میرے باپ والد کے اوپر کسی کا قرضہ نہیں، اگر قرضہ ہو تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسجد نبوی کے اندر ایک جنازہ آیا اور آقا علیہ السلام جب کسی کی نماز جنازہ پڑھانے چاہتے تھے تو پوچھ لیتے تھے اس کے اوپر قرضہ تو نہیں۔ اب یہ سوچئے، حدیث میں ذرا غور کیجئے، پیغمبر نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ جو میت ہے، یہ جو جنازہ ہے، اس نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، یہ روزہ رکھتا تھا کہ نہیں رکھتا تھا، یہ مال کی زکات دیتا تھا یا نہیں، اس نے حج کیا یا نہیں، اس نے کسی کا قتل تو نہیں کیا، کسی کو مارا اور ستایا تو نہیں۔ پیغمبر یہ پوچھتے تھے کہ اس کے اوپر قرضہ تو نہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر قرضہ مقروض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا کہ میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، میں نماز نہیں پڑھوں گا، اے صحابہ تم نماز پڑھو۔ نبی جس کی نماز پڑھ لیں، کیا اس کی مغفرت کے اندر ڈاؤٹ تھا؟ بتاؤ کتنی بڑی، بتاؤ شر سے وہ جنازہ بتاؤ جو ہے محروم ہو رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ضمانت لیتا ہوں کہ میں اس کا قرضہ ادا کروں گا، آپ نماز پڑھیں۔ ایمان والے مسلمان خیر خواہ تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا ایمان والا بھائی کو جہنم میں چلا جائے، مغفرت سے رک جائے، تو فوراً ضمانت لے لی کہ میں ضمانت لیتا ہوں، آپ اللہ کے نبی جنازہ پڑھیں۔ تو پتہ چلا کہ مقروض سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ناراض ہوتے۔ بہت سارے لوگ ہیں، پیسے ہیں، دینے کا اسباب ہے، ان کے پاس مال ہے، بیچ کر دے سکتے ہیں قرضہ، لیکن پھر بھی وہ ٹال مٹول کرا کرتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى اللہ ومن اخذ یرید اتلافها اتلف اللہ۔ جو شخص اگر کسی کا قرضہ لیتا ہے، کسی کا مال لیتا ہے اور وہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ میں اس کا مال لوٹاؤں گا، میں اس کو قرضہ ضرور دوں گا اور ادائیگی کا انتظام کرتا رہتا ہے، لیکن اگر وہ ادائیگی نہیں کر پاتا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ یا اللہ تبارک وَأَدَّى اللَّهُ لِكَا يُرِيدُ آدَاهَا أَدَّى اللَّهُ، اللہ تبارک تعالیٰ کوئی حالات ایسے پیدا کرتے ہیں اس کو تاکہ قرضہ اس کا ادا ہو جائے، لیکن جس کی نیت نہیں ہوتی دینے کی، لکھا ہے من یرید اتلافها اتلفه اللہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ اتنا ہی مال اس کا ضائع کر دیتے، کہیں نہیں کہیں نقصان کرا دیتے، کوئی ہو، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا۔ ایک بزرگ تھے تو انہوں نے قرضہ لیا کسی سے، دریا کے پار ایک گاؤں تھا، تو کوئی ضامن نہیں تھا، کوئی ضمانت دینے والا نہیں تھا، کوئی گارنٹی نہیں تھی، تو انہوں نے کہا آپ ہم سے قرضہ لے رہے ہیں لیکن کیا گارنٹی دیں گے؟ تو انہوں نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں۔ وہ بھی ایمان والا تھا، پختہ آدمی تھا، تو اس نے کہا دے دیا قرضہ، اور میرے پاس کچھ نہیں، 1000 روپیہ انہوں نے لیا۔ پھر جب قرضہ لوٹانے کا وقت آ گیا، جب تاریخ آ گئی تو گئے تو ان کو کوئی کشتی نہیں ملی، کوئی اسباب نہیں ملا جس سے وہ جو ہے پار کر کے عبور کر کے ان کا قرضہ لوٹائے۔ وہ انتظار کر رہا تھا، تو ایک بانس پڑا ہوا تھا، تو بانس کھوکھلا ہوتا ہے تو اس میں ایک چٹھی لکھی اور پیسہ رکھا اور اس کو ڈال دیا، اور وہ بانس بہتا ہوا ادھر چلا گیا۔ وہ صاحب انتظار کرتے رہے کہ آج کی ڈیٹ تھی، وہ آئے نہیں۔ ایک دن وہ صبح جا رہے تھے تو دیکھا ایک بانس پڑا ہوا ہے دریا کے کنارے، چلو اس کو کام آ جائے گا، گھر لیے چلے جائیں۔ وہ جب گھر لے جاتے ہیں اس کو کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں تو جو آدمی قرضہ لیا ہوا تھا اس کی چٹھی اور پیسے اس کے اتنے ہی رکھے ہوئے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کوئی نہ کوئی اسباب مہیا فرما دیتے ہیں اگر کوئی قرضے کی ادائیگی کی امید رکھتا اور کوشش کرتا ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سب بھول جاتے، 2-4 روپیہ دکانوں پر رہ جاتے ہیں، ہم لوگ ان کو چھوٹی موٹی چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ لکھا کہ اگر 1 روپیہ بھی اگر کسی کا قرضہ ہوگا
تو 700 مقبول عبادتیں دینی پڑیں گی۔ اگر 700 مقبول عبادتیں نہیں ہیں تو جس کا آپ نے قرض لیا تھا جس سے اس کے گناہ ہی اتنے تمہارے اوپر لاد دیے جائیں گے، اتنا جہنم میں تم کو زیادہ جو ہے سزا کاٹنی پڑے گی۔ لوگ 1-2 روپیہ بالکل چھوڑ دیتے اور بہت سارے جانا ہوتا ہے ادھر ادھر کئی مارکیٹوں سے لے لیا اور بعد میں بھول گئے کہ چلو کیا دیں 2-4 روپیہ کیا لوٹانے جائیں۔ ایسا نہیں، بہت سارے لوگ ہم نے رسیدیں کاٹی اس کو قرضہ نہیں سمجھتے، بہت سارے لوگوں نے رسید کٹا لیا آج تک پیسہ نہیں دیا، یہ بھی قرضہ ہے، دینا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ کیسا بھی قرضہ، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جس طریقے سے زنا، شرک، چوری، ڈرنک، شراب خوری، جوا گناہ کبیرہ ہے۔ کسی کا قرضہ نہ دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ان نبی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال ان آدم الذنوب عند اللہ يلقاء بها ابد بعد القبائر التي نهى الله تعالی عنها ان يموت رجل وعليه دين لا يدو له قضاء، کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان بڑے گناہوں کے بعد یعنی شرک اور زنا وغیرہ کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اس حال میں مرے اس کے اوپر قرضہ ہو اور اس نے قرضہ کی ادائیگی کا کوئی انتظام نہ کیا۔ بہت بڑا قرض جو ہے یہ گناہ ہے۔ ہم لوگ اور ساری چیزوں کو گناہ سمجھتے ہیں، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ آدھا دین اسی پر ڈیپینڈ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج لوگ قرض حسنہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حدیث میں آتا اگر کوئی بھائی کسی بھائی کو قرض دیتا ہے تو اتنا بڑا ثواب ہے کہ جب تک وہ قرض لوٹا نہیں پاتا ہے تب تک اس کو روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ کسی نے 10,000 روپیہ کسی سے لیا، ضرورت تھی، آپریشن کرانا تھا، لڑکی کی شادی تھی، کوئی بھی ایسا ضرورت تھی، لیکن کسی ایمان والے بھائی نے اس کی مدد کر دی، 1 مہینے کے لیے 2 ماہ کے لیے اس نے دے دیا اور وہ نہیں دے پایا وہ اتنے دنوں کے لیے، تو حدیث میں آتا اس کو روز 10,000 روپیہ قرضہ جو ہے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ بنی اسرائیل کی ایک حدیث ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ایک بنی اسرائیل کا آدمی حاضر ہوگا اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بتا تیری کوئی نیکیاں ہوں گی؟ کہنے اللہ میرے پاس تو کوئی نیکیاں نہیں، میں نے کوئی عمل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یاد کر، ہو سکتا کوئی نیکی کی ہوگی۔ بعد میں وہ یاد کرتے کرتے یاد آئے گا کہ ہاں میرے اندر ایک صفت تھی کہ میں بہت بڑا تاجر تھا، لیکن میرے پاس جو مقروض لوگ تھے جن کا مجھ پر پیسہ تھا، جو میرا پیسہ تھا جن لوگوں کے پاس، اگر وہ نہیں دے پاتے تھے تو ان کو مہلت دے دیا کرتا تھا، اور نہیں زیادہ غریب ہوتے تھے تو میں نے اپنے نوکروں سے کہہ رکھا تھا کہ ان کو تنگ نہ کرنا، ان کے مکان کے اوپر، ان کے زمین کے اوپر قبضہ نہ کرنا، ان کو معاف کر دینا، بس الہی ایک ہی بس میری نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا چل تو نے میرے بندوں کے ساتھ جو عفو درگزر کا معاملہ کیا، میں نے تیرے کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ لیکن آج ہماری اس بدتمیزی کی وجہ سے، ہمارے اس غلط رویے کی وجہ سے کہ جس کا قرضہ لے لیتے ہیں اس کو کبھی لوٹانے کا نام نہیں دیتے، یہ اسی وجہ سے کوئی قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ قرضہ اتنا بڑا ثواب لیکن کوئی اسی وجہ سے نہیں دیتا، سب دیتے سود پر دیتے، پیسہ لے جاؤ میٹر چلے گا۔ یہ گناہ کس کی وجہ سے عام ہوا کہ پیغمبر نے فرمایا درہم الربا رجل یأکلہ وہو اشد من 36 سنیۃ، کہ 1 روپیہ سود کا کھانا اتنا بڑا گناہ کہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے 1 روپیہ سود کا کھانا۔ یہ کن لوگوں نے ایجاد کر دیا؟ ہمیں آپ نے ایجاد کر دیا کہ ہم جب قرضہ لیتے دیتے نہیں تو کہتے ٹھیک لے جاؤ بھائی، لیکن سود لیں گے 10%، 5% میٹر چلے گا۔ یہ ہماری و آپ کی وجہ سے یہ معاشرے اور سماج کے اندر جو ہے برائیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان برائیوں سے
دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو باتیں کہی گئیں سنی گئیں اللہ پاک اس پر ہم سب کو 100% مکمل عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔